گزشتہ کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج سے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ گفتگو کا آغاز ماجد دیوبندی کے ایک کلام سے کرتا ہوں، جس میں انہوں نے رمضان المبارک کے تعلق سے ایک بڑی اچھی بات تحریر فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم کو یوں مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے لوگو، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے لوگو، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے کہ لعلکم تتقون، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے لوگو، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ اور ایک صاحب رمضان المبارک کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، تو پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تو پھر تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے تو پھر تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ گزشتہ کل محسن بھائی کا بھائی جو بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ خضاب کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دے، تو چونکہ کل تو وقت نہیں تھا تو پہلے شروع میں خضاب کے تعلق سے 1-2 ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ خضاب لفظ تو آپ جانتے ہیں، خضاب ہر وہ چیز جس سے بالوں کو رنگا جاتا ہے اسے خضاب کہتے ہیں۔ خضاب کسے کہتے ہیں؟ لوگ بولتے تو ہے کہ بھائی یہ خضاب کرتا ہے، خضاب۔ تو خضاب کیا معنی؟ کہ ہر وہ چیز جس سے بالوں کو رنگا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خضاب کہتے ہیں۔ چاہے پھر وہ مہندی ہو یا پھر پاؤڈر ہو یا لوشن ہو، کوئی چیز بھی ہو، لیکن اس سے داڑھی کو رنگا جائے یا داڑھی کے بالوں کو رنگا جائے یا سر کے بالوں کو رنگا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خضاب کہتے ہیں۔ اب خضاب میں اصل ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا خضاب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ کوئی آدمی بوڑھا
خود کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا اور دوسرے کو دکھانا بھی نہیں چاہتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے. کل آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا منور رانا کا. تو ان کے حالات میں انہوں نے خود یہ بات لکھی ہے کہ ایک دن میں آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، میرر کے سامنے، آئینے کے سامنے، اور دیکھا کہ میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے. اس سے پہلے آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا تھا تو سفیدی نہیں تھی. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے سفیدی نظر آئی اپنے بالوں میں تو پوچھئے مت کہ میں کتنا رویا. خود لکھ رہے ہیں ذاکر بھائی کہ میں رویا اور کچھ دیر تک روتا ہی رہا کہ اب تو بالوں میں کیا آ گئی ہے؟ سفیدی جو ہے وہ آ گئی. بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی نظر کہاں ہوتی ہے وہ دیکھیے. ایک تو آپ کو یہ بات بتائی، ایک بزرگ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ بال پہلے سیاہ تھے، کالے تھے، اب جا کر کھڑے ہوئے آئینے کے سامنے تو سفید نظر آئے. تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا، بزرگ نے اپنے آپ سے کہا، کوئی دوسرا نہیں تھا، کہ سیاہی بالوں سے تو رخصت ہو گئی اور بال کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے. کہ سیاہی بالوں سے رخصت ہو گئی اور وہ چودھری صاحب سیاہ ہو گئے بال، لیکن پھر اپنے آپ سے فرمانے لگے کہ افسوس ہے تجھ پر، تیرا دل اب بھی سیاہ کا سیاہ ہی رہا. کہ تیرا دل، اپنے آپ سے کہہ رہے کہ تیرا دل اب بھی سیاہ کا سیاہ رہا، وہ سفید نہیں ہوا. کینہ، حسد، کپٹ، جلن، بغض، نفرت، فرمایا کہ ان چیزوں سے خالی نہیں ہوا. ارے جب بال اتنے سال ہو گئے، عمر کا ایک حصہ گزر گیا کہ سیاہی کی جگہ سفیدی آ گئی، تو دل کو بھی تو صاف ہو جانا چاہیے تھا. اس میں سے دل میں سے میل، کچیل، کدورت، کینہ، کپٹ، جلن، حسد، بغض، نفرت، یہ سب بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی ختم ہو جاتے. لیکن فرمایا کہ دل کالا کا کالا ہی رہا. اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمارا تو پوچھئے مت کہ دل کی حالت کیا ہوگی، لیکن ہر آدمی یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ આપણું دل تو ایک دم پانی જેવું، ہاں صاف شفاف، کہ بالکل પાણી જેવું છે આપણું દિલ તો એમ કે وہ بالکل એમ کہ انہیں مانجوانی ضرورت ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے کیا رہتے ہیں؟ بدگمان رہتے ہیں. اور میرے اور آپ کے جیسے وہ دوسروں کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں اور اپنے بارے میں خوش گمان رہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا آپ کا یہی حال ہے، اللہ بچائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دوسروں کی اصلاح کے لیے ہیں، لیکن آدمی یہ غور نہیں کرتا کہ اسے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، خود کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں چلت فرت ہے، یہ تبلیغ میں نکلنا ہے، اس کا مقصد حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے نکلنے کا، اور یہی ہونا چاہیے پیش نظر کہ میں جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، اس دعوت کے کام، تبلیغ کے کام میں نکلا ہوں، وہ اس لیے کہ میں اپنی اصلاح کروں. کہ میں
اپنی اصلاح کرنے کی غرض سے نکلا ہوا ہوں. تو یہ باقاعدہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو نکلتے تھے ان کو یہ بات بیان کرتے تھے، اور حضرت کے ملفوظات میں بھی یہ بات موجود ہے. حضرت جی لسان التبلیغ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا. کس پر؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ پر، کہ حضرت اتنی عمر ہو گئی، مفہوم ہے، جیسی نماز اللہ کے حضور میں ادا کرنی چاہیے ویسی میں نہیں کر سکا، کہ کم از کم 2 رکعت میں ایسی پڑھ لیتا کہ واقعی جس نماز کو نماز کہہ سکے. تو آپ دعا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے عمر کو کہ وہ موت سے پہلے پہلے کیا کرے، 2 رکعت ایسی پڑھ لے کہ جسے نماز کہا جائے. اللہ اکبر. حضرت کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اور تھے بھی بڑے. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کو بڑا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو یہ لکھا خط. حضرت نے جواب میں فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ مولانا تم نے تو بڑی بات کہی کہ 2 رکعت ایسی ادا نہیں ہوئی. زکریا کا تو ابھی ایک سجدہ ایسا ادا نہیں ہوا. تم تو 2 رکعت کہہ رہے ہو، یہاں تو ایک سجدہ ایسا ادا نہیں ہوا. اور یہ چاہت ہے کہ اللہ کے حضور میں ایک سجدہ ایسا ادا کر لوں کہ جسے واقعی سجدہ کہا جائے اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ کہا جائے. تو بہرحال وہ بزرگ کہنے لگے کہ تیرے بالوں میں سفیدی آ گئی، لیکن تیرا دل ابھی سیاہ کا سیاہ ہی رہا، کالا کا کالا ہی رہا، اس کے اندر سفیدی نہیں آئی. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ خضاب کسے کہتے ہیں، کہ ہر وہ چیز جس سے بالوں کو رنگا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے شبیر چچا؟ خضاب. اسے خضاب کہتے ہیں. چاہے پھر وہ مہندی ہو، پاؤڈر ہو یا لوشن ہو. اب لوگ جو خضاب کا پوچھتے ہیں اس میں پوچھنا یہی چاہتے ہیں کہ اب جو یہ بال بھائی عرش کیا ہو گئے، سفید ہو گئے ہیں، سفیدی آ رہی ہیں، تو کالے کر سکتے کہ نہیں؟ એમ બી આપણા લોકોની જિંદગી કાળા ધોળા કરવામાં જ જાય. હાશિમભાઈ, આપણી જિંદગી કાળા ધોળા કરવામાં જ જાય. બધા એ જ ફિકરમાં હોય, કાળા ને ધોળા, ધોળા ને કાળા. તો કાળા ધોળા કરવામાં જ જાય આપણી જિંદગી. اللہ بچاوے، آمین. تو اصل پوچھنا یہی ہے کہ کالے کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہاں اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے، رنگ کالا ہو تو چاہتا ہے کہ سفید ہو. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب فطرت ہے. اور یہ گورے لوگ ہیں، گورے بولتے ہی ہم اسے گورے ہیں، وائٹ، یہ یہاں کے جو لوگ ہیں. تو اب وہ کہاں جاتے ہیں؟ انڈیا جاتے ہیں، گرم کنٹری میں جاتے ہیں، یا یہاں سمر آتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ چمڑی کالی ہو. وہ کیا چاہتے ہیں؟ عجیب ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ چمڑی پوری نہیں، کچھ جو ہے وہ کالی ہو جائے، براؤن ہو جائے. اور جو کالے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سفید ہو جائے. اور پتہ نہیں ہزاروں روپیے فیئر اینڈ لولی میں لگا دیے ہیں، لیکن خیر تو کوئی کام ہوا ہی نہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں. تو یہاں لوگوں کو کلر وہ کالا نہیں چاہیے، وہ تو کیا چاہیے؟ رنگ تو گورا چاہیے، گورا چٹا چاہیے. اور جہاں آئے گی بات کالی کی یا دھورے سفید کی تو کیا کریں گے؟ اب کالا کرنا ہے. تو یہی پوچھتے ہیں کہ کالا کر سکتے ہیں کہ نہیں. دو آدمی کے لیے اجازت ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ 2 آدمی کے لیے اجازت ہے، 2 آدمیوں کے لیے، کہ بال اگر اشرف بھائی سفید ہو گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟
کالے کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا آدمی میم جیم الف اور باقی خالی جگہ آپ پوری کر لو۔ حافظ امتیاز سمجھ گئے؟ ہے نہیں سمجھے؟ میم جیم الف ہا دال مجاہد ہیں کیا جی؟ تم نے تو بلوایا میرے پاس ہیں، پورا بلوایا تم نے تو میرے پاس۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھ جائیں گے، ہیں محسن بھائی؟ تو وہ آدمی اگر اس کے بال سفید ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کالا کر سکتا ہے۔ ہاں، کیوں؟ جنگ میں، لڑائی میں اصل یہ ہے کہ آدمی نظر آئے کہ وہ کیسا ہے؟ جوان ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، ہاں، مسلس پاور برابر ہے، تو وہ سامنے والے کو ایسا نظر آنا چاہیے۔ اصل یہی ہے۔ جنگ اصل جو ہے وہ لڑی جاتی ہے کس سے؟ وہ تو ہے ہی ہتھیار سے اور ایسی چیز سے، لیکن یہ سامنے والے پہ اثر ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کیا بولیں گے؟ ہاں، امپریشن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالنی ہے، وہ بھی اور اس کے لیے ایک کوئی اور لفظ ہے، لیکن یہ بھی ایک حد تک چلے گا کہ اس کا جو ہے وہ نام ہے کہ آدمی ذرا دیکھے اور اس کے اندر دہشت اور رعب پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا، اس میں ایک خصوصیت حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب بنایا تھا اللہ نے۔ سامنے والے پہ کیا پڑتا تھا؟ رعب پڑتا تھا۔ ہاں، تو وہ رعب ہے۔ سامنے والے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کمزور ہے فزیکلی۔ اگر اس نے یہ دیکھ لیا تو پھر اس کی جتنی ہمت تھی اور ہے وہ دگنا ہو جائے گی، وہ بڑھ جائے گی۔ اسی لیے لوگ عمرہ میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کے اندر آپ نے غور کیا کہ ایک کام کیوں کیا جاتا ہے؟ رمل۔ جزاک اللہ اشرف بھائی، رمل ہے کہ رمل کیوں کرتے ہیں؟ اور رمل طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اس میں ان میں سے بھائی عرش کتنے چکر میں کرنا ہے؟ 3 چکر میں۔ کتنے؟ اور 3 بھی کون سے؟ شروع والے، اول 3 چکر میں رمل کرنا ہے۔ اور یہ رمل مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یاد رکھنا، مردوں کے لیے ہے۔ رمل کا کیا معنی؟ دوڑنا نہیں ہے، اور جس عام طور پر ہم چلتے ہیں تو اس چال سے بھی نہیں چلنا ہے، دوڑنے سے کچھ کم رفتار، اور جو ہم عام رفتار ہماری چلنے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ۔ سمجھ آ گیا کہ ہم جو عام رفتار سے چلتے ہیں اس سے کچھ زیادہ، اور جو ہم دوڑتے ہیں اس سے کم۔ اور دوسرا میری طرف دیکھو کہ جب رمل کرو تو یہ جو سینہ ہے تو یوں تان کے جو ہے وہ ذرا چلنا ہے۔ سینہ کیا نکلا ہونا چاہیے؟ باہر کو نکلا ہوا ہونا چاہیے۔ چھک مڑیل ٹٹو جیمنی ہے، ذاکر بھائی سمجھ پڑے گی نہیں؟ ہاں، کہ ایک دم ابھی تہاں صوفی صاحب نہیں بنوانو، یاد رکھ دو۔ ویسے تو نگاہیں نیچی کر کے چلنا ہے اور ایسی چال چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں پارے میں کیا فرمایا؟ عباد الرحمن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندے پسند ہیں وہ کون ہیں؟ ان میں کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ اللہ نے کوالٹی بیان کی ہے کہ جو میرے محبوب بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان میں کوالٹی کیا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی کوالٹی آپ دیکھیے ہیں بھائی امتیاز، اپنے گھر میں کھائے کوالٹی نہیں ہے؟ ہاں نہیں، انڈیا میں اسکول میں کھایا کلی 10 کا نے 20 کا نہیں دینی، હવે તો નિમલે 20 કા ઇન્ડિયામાં ને નિમલે ઇસકા હે બધું નીકળી ગયું હવે તો पहली क्वालिटी 19वां पारा है कौन है? अल्लाह क्या फरमाते हैं कि वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ عباد الرحمن وہ ہیں، میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ ان میں پہلی کوالٹی یہ ہے کہ جب وہ میری زمین پر چلتے ہیں، اس دھرتی پر چلتے ہیں، تو کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اکڑ کر نہیں چلتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، جس میں ہوتی ہے اکڑ تو آج نہیں تو کل خدا کی طرف سے ہوتی ہے پکڑ۔ سمجھ آیا؟ ہاں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی یوں جو ہے چلے، جس طرح ریسلنگ کے اندر کہ پہلوان اکھاڑا ہے اور اس میں جو پہلوان جس طریقے سے آتا ہے، نہیں، اللہ کو کیسا پسند ہے؟ آدمی عاجزی کے ساتھ چلے، تواضع کے ساتھ چلے۔ ہاں، نگاہ اس کی نیچی ہو، چاہے فزیکلی جسمانی طور پر وہ کتنا ہی فٹ اور طاقتور اور تندرست اور توانا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چال سے کیا نظر آنی چاہیے؟ تواضع جو ہے، عاجزی، انکساری، تو وہ نظر آنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، دین، بزرگوں نے، اشرف بھائی کتنا اچھا جملہ لکھا ہے۔ ہاں، یہ بات اگر سمجھ گئے تو آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے، میں اور آپ۔ فرمایا دین نام ہے اللہ تعالیٰ کی ماننے کا۔ دین نام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ماننے کا۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے قربان کر دینا، اس کا نام دین ہے۔ دین اپنی چاہت، اپنی پسند، اپنے ارمان، اپنی امنگ، یہ پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ جس وقت جو بول رہا ہے، شریعت جس وقت مجھے اور آپ کو جو حکم دے رہی ہے، تو اس وقت محسن بھائی اس کے مطابق عمل کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ اب دیکھیے حج میں کیا ہوتا ہے، بیت اللہ میں نماز کا کتنا ثواب، لیکن کہہ دیا گیا کہ 8 تاریخ کو کہاں چلے جاؤ؟ مینا چلے جاؤ۔ 9 کو کہاں چلے جاؤ؟ عرفات چلے جاؤ۔ 10 کو کہاں چلے جاؤ؟ کہاں؟ مینا، مزدلفہ۔ مزدلفہ گئے نا، پھر آئیں گے مینا۔ ہاں، آپ کی بات ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے۔ پھر جو ہے وہ مینا، وہاں کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ پریکٹس کروائی، یہ بتلایا گیا کہ دین نام کس کا ہے؟ اللہ جو کہے، جس وقت کہے، جیسا کہے، اس کے مطابق عمل کرنے کا۔ باقی آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ یہاں رک جائے، وہاں آیا ہے وہاں سے کیوں جائے، لیکن نہیں، اس کو وہاں بھیج دیا۔ اب یہاں پر صوفی صاحب نہیں بننا ہے کہ رمل بھی آدمی کر رہا ہے تو بالکل وہ تواضع والی چال نہیں۔ یہاں جب رمل کرو تو کیسے چلو؟ اکڑ کے جو ہے وہ چلو، چھاتی کیا ہو؟ ہاں، نکلی ہوئی ہو، چھاتی نکلی ہوئی ہو، سینہ آگے کو نکلا ہوا ہو، وہ لگے کہ آدمی پاورفل ہے، طاقت والا ہے، تندرست ہے، توانا ہے، قوی ہے۔ تو یہ کہاں گیا؟ یہ کیوں کہاں گیا؟ یہ مجھے آپ کو بتانا تھا۔ یہ عمل کیوں کروایا؟ یہ عمل اس لیے کروایا، کتابوں میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ منورہ۔ ذاکر بھائی تشریف لے گئے تھے۔ اب وہاں سے وہ واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ اور طواف کر رہے تھے بیت اللہ کے پاس، تو اس وقت تو پہاڑیاں تھیں، وہاں پہاڑ تھے، تو پہاڑ پر نان مسلم تھے، مشرکین تھے، جن کو دشمنی تھی صحابہ کرام سے۔ تو انہوں نے مذاق کیا، جوک کیا، طنز کیا، طعنہ دیا، کس کو؟ صحابہ کرام کو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں موجود تھے، اور وہ ہنسنے لگے، ٹھٹھا اور مذاق اڑانے لگے صحابہ کرام کا کہ دیکھو، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر گئے ہیں مدینہ منورہ،
وہاں کی آب و ہوا انہیں کچھ موافق نہیں آئی، یہاں کیسے طاقتور تندرست توانا تھے اور وہاں جا کر کیا ہو گئے حافظ امتیاز؟ وہ کہنے لگے کمزور ہو گئے، دیکھو تو صحیح، ان سے تو چلا بھی نہیں جا رہا ہے، ان سے تو صحیح طرح چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ یہ مشرکین طنز کر رہے ہیں، میرے صحابہ پر طعنہ دے رہے ہیں، ہنسی اور ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو حضور نے فوراً فرمایا کہ کیا کرو؟ رمل کرو، کہ سینے کو یوں تان کر، ہاں جس کو سینہ تان کر چلنا بولتے ہیں۔ ذاکر بھائی نے تان کر بولا تو مجھے جو ہے یاد آ گیا ہمارے حضرت کا ملفوظ، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب تشریف لائے حضرت کی خدمت میں، ہاشم بھائی، تو حضرت نے ان کی داڑھی دیکھی تو حضرت کو یوں محسوس ہوا کہ ایک مشت داڑھی پوری نہیں ہے، داڑھی تو ہے چہرے پر لیکن ایک مشت نہیں ہے، اور کم از کم کتنی رکھنی ہے؟ ایک مشت رکھنی ہے۔ ہاں ابھی کچھ دن پہلے میں فجر کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو ایک صاحب مجھے پیسج میں ملے، یہ بھی سنو، مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب جو ایک مشت داڑھی رکھوانی یہ کہاں تھی؟ અહીં જો અહીં થી એમ કે જ્યાંથી ઉગે ત્યાંથી એક મુઠ, મેં કે ના ત્યાંથી નહીં, આ થોડીના નીચેથી। હે ક્યાંથી? થોડીના નીચેથી, સમજ પડી કે નહીં? આ થોડીને ભૂલી જવાનું, જે ઉપર ઉગેલી છે થોડી એને ભૂલી જાઓ ને થોડીના નીચેથી પછી જે છે તે કરવાનું। તો મેં કહ્યું કે થોડીના નીચેથી ઇધર દેખો، تو میں نے کہا یہاں سے آپ دیکھو میری یہ بال نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ ایک مشت ہو گئی، اور ہر آدمی کا ایک اپنا جو ہے اس کا ہاتھ ہے اور اس کی جو مشت ہے، تو اس اعتبار سے اس کا، اور تینوں طرف سے، سمجھ آیا؟ ادھر سے بھی ایک مشت اور اس طرف سے بھی، تو سب طرف سے ایک مشت ہونی چاہیے۔ اب بعض لوگ پتہ نہیں ہیں داڑھی کے ساتھ الگ الگ طرح سے لوگ کھیل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ داڑھی والوں کے ساتھ الگ الگ طرح سے کھیل کرتے ہیں، ہاں، اور کچھ داڑھی والے بغیر داڑھی والوں سے کچھ نہ کرنے کا کھیل کھیلتے ہیں، وہ سب ہو رہا ہے۔ تو میری طرف دیکھو، ہم نے بھی دیکھا اشرف بھائی پڑھنے کے زمانے میں کہ بعض طلبہ، اب داڑھی تو آ گئی، دل چاہتا نہیں کہ پوری رکھے لیکن رکھنا پڑے، بظاہر تو اس وقت ویسا ہی تھا، تو کیا کرتے تھے؟ ادھر دیکھو داڑھی کو، دیکھا اس طریقے سے کرتے تھے تاکہ بڑی نظر نہ آئے۔ تو میں نے کہا داڑھی واقعی میں داڑھی ہو تو سامنے والا بھی وہ داڑھی کا رعب پڑتا ہے، ایسی داڑھی کا پھر رعب نہیں پڑتا ہے، سمجھ آیا؟ اس طریقے سے کھیل وہ کرتے تھے، تو وہ اس طریقے سے یوں اندر وہ چھپاتے رہتے وہ یوں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی آپ کی تو اچھی خاصی داڑھی تھی، آپ نے داڑھی کٹائی ہے، آپ کی ایک مشت داڑھی نہیں ہے۔ تان پہ سے یاد آیا تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں حضرت، بالکل دیکھو، اور یوں انہوں نے وہ چھپائی ہوگی نا تو یوں کر کے نکالے سب بال، اور یوں کھینچ تان کرنے لگے کہ حضرت دیکھو۔ حضرت نے فرمایا رہنے دو، کھینچ تان کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو سمجھ آیا؟ فرمایا کھینچ تان کا نام اسلام نہیں ہے، اس کو اصلی حالت پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، تم خواہ کھینچ تان کر رہے ہو۔ اور ذاکر بھائی حضرت نے داڑھی پہ سے یاد آیا، آپ کے باڈولی کے کوئی صاحب تھے، حضرت کے ساتھ بے تکلفی تھی تو وہ داڑھی لال کرتے تھے، خضاب کی بات چل رہی ہے تو بے تکلفی تھی، تو حضرت کے سامنے بھی وہ بولتے تھے، خضاب پہ بات چلی تو وہ باڈولی کے صاحب کہنے لگے، مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، کہ حضرت خضاب کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا، بے تکلفی تھی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی بولیے کیا ہے خضاب کا ایک فائدہ؟ آپ فرمایا کہ ہماری یہ جو داڑھی لال ہے اس کا فائدہ خضاب کا بتاؤں کہ ہم اگر ٹرین اسٹیشن پہ چلے جائے اور وہ جو خاص ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں جس میں وہ جھنڈی دکھاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیبن، اور جو جھنڈی دکھاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گارڈ، ہاں گارڈ، جزاک اللہ۔ تو
تو فرمایا کہ ہم ٹرین اسٹیشن پہ چلے جائیں، وہ جو کیبن بنی ہوئی ہے گارڈ کی، فرمایا اس کو تو جھنڈی جو ہے لال کلر کی دکھانی پڑے گی، ہماری داڑھی کے خضاب کا یہ فائدہ ہے، ہم جا کر یوں خالی ہلا دے داڑھی، چلتی ٹرین رک جائے۔ ہیں عاصم بھائی، کیا ہوتا ہے کہ چلتی ٹرین، کتنی فاسٹ ٹرین کیوں نہ ہو، راجدھانی کیوں نہ ہو، اور لالو پرساد یادو نے اس سے فاسٹ نکالی غریب نواز، ہیں تو وہ جو ہیں کیوں نہ ہو، تو کتنی فاسٹ گاڑی چلتی ہو، فرمایا ہماری داڑھی کے خضاب کا یہ کرشمہ ہے کہ ہم اس کو وہیں پہ جو ہے وہ رکوا دیں۔ تو چلو انہوں نے تو چودھری صاحب ٹرین کا کہاں، اب تو بہت کچھ رک سکتا ہے۔ خیر بہرحال، تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ داڑھی کے بال ایک تو کس کے لیے اجازت ہے؟ ہاں، کہ حضور نے، یاد آیا مجھے کہ صحابہ سے فرمایا کہ کیا کرو، اکڑ کے چلو، طاقت جو ہے وہ ان کو دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ کس کے لیے رکھ دیا؟ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ اب تو وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں پہاڑ سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ ہاں یاد رکھو، یہاں بات آئی تو سن لو۔ مدینہ منورہ ایک خاتون ابھی جا کر آئی ہیں، ہاں تو بہت ایران توران کی ہوئی، سمجھ آیا؟ اس کے نام میں بھی وہ تھا، تو ایران توران کی بہت ہوئی۔ مدینہ منورہ تو جا سکتا ہے، سمجھ آ رہا ہے، لیکن مکہ مکرمہ نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان سے محروم ہو وہ مکہ مکرمہ نہیں جا سکتا، وہ پھر مستقل ٹاپک ہے مدینہ منورہ والا۔ لیکن وہاں تو اب کوئی نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں۔ لیکن آج بھی ہم جائیں گے تو مرد پہلے 3 چکر میں کیا کریں گے؟ رمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آ گئی۔ ایک اس سے ملتا جلتا عمل مرد کو ہی کرنا ہے، عورت نہیں کرتی۔ وہ بھی میں اور آپ جاتے ہیں تو کرتے ہیں کس میں؟ سعی میں۔ کس میں کرتے ہیں؟ سعی۔ یہ جو طواف کرتے ہیں میں اور آپ جب وہاں جاتے ہیں تو اس کا نام ہے مطاف، اور جو سعی ہم کرتے ہیں اس جگہ کا نام ہے مسعی۔ کیا نام ہے اس کا شبیر چچا؟ مسعی۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ درمیان میں وہ گرین لائٹ جیسا رکھا ہوا ہے، اس جگہ کا نام ہے میلین اخضرین۔ کیا نام ہے؟ میلین اخضرین۔ ہاں، تو اس مقام پر ہمیں ذرا وہی عمل کرنا ہے جو وہاں رمل والا کر کے آئے، سمجھ آیا؟ کہ جو چال سے ہم چل رہے ہیں اس سے کچھ فاسٹ اور دوڑنے سے کچھ کم۔ یہ کیوں کرنا ہے؟ یہ ادا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تھی، جیسے یہ ادا پسند آئی اللہ تعالیٰ کو اور رکھ دیا قیامت تک کے لیے۔ ہاں، ایک مسئلہ یاد رکھو، آج کل تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ہم اکڑ کر نہیں چل سکتے، رمل نہیں کر سکتے تو معاف ہے، سمجھ آیا؟ کہ اب اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے کہ اتنے لوگ ہیں کہ آپ چل رہے ہیں تو دوسرے کو تکلیف پہنچی رہی ہے، لیکن رش نہیں ہے تو پھر آدمی کرے۔ یہ ذاکر بھائی ادا پسند آئی اللہ تعالیٰ کو کس کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ۔ محسن بھائی کیا نام؟ جزاک اللہ، ہمارا اشرف بھائی نے یاد رکھا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ کو بخاری شریف کی روایت سنائی تھی کہ ہم تو حجرہ بولتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں ان کا نام آیا ہے، اشرف بھائی بولو زور سے۔ ہاں، آپ کا دماغ ہی حاضر نہیں ہوتا ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ ایک کان بھی اللہ دیتے تو چالتے بے ہوں کو آپلا ہیں، حضرت امتیاز ہوں پوچھو کہ ایک کان بھی اللہ આપતે તો ચાલતે બે હું કોઈ અમુક લોકોને એક થી જ સંભળાતું હોય, ગાલ્લું ચાલે જ ને। હા, તો તે કે કેટલા સારું આપ્યા કે જે વાત કામની હોય તો કાનથી સાંભળીને દિમાગમાં બેહાડવાનું, ને જે આપણા કામની નહીં હોય તો એક કાનથી સાંભળવાનું ડાયરેક્ટ કાઢ નાખવાનું। એટલે અલ્લાહે 2 કાન આપેલા હે کہ ڈائریکٹ کر رکھوانا ہے، کہ رواج نہیں دیوانا انہیں۔ کسی اور بندے سے پوچھا کہ بھائی اللہ نے 2 کان کیوں دے؟ تو کہ ایک دیتا تو پھر چشمے کی ڈنڈی کیسے اٹکاتے؟
ہے کہ چشمے کی ڈنڈی جو ہے وہ اٹکا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان جو ہیں وہ دیے ہیں. خیر بہرحال تو نام ہے ان کا حاجر. ہاں یہ جو ہم ہا لگاتے ہیں اردو میں واپس اور گجراتی میں لکھتے ہیں تو وہ نہیں ہے. سمجھ آیا؟ اصل نام ان کا کیا ہے؟ ہاں تو وہ دوڑی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور وہ تو لق و دق میدان تھا، وہاں پانی تھا ہی نہیں. بلکہ آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے حضور کے زمانے میں بھی پانی کی تنگی تھی، بعد میں بھی. وہ تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام تھا زبیدہ خاتون نے عراق سے نہر زبیدہ، اس کا نام ہی پڑ گیا، ایک نہر کھدوائی تھی. کہاں تک؟ مکہ مکرمہ. پانی کی بڑی تنگی تھی وہاں پر. سمجھ آیا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، پیاس تھی تو ماں دوڑ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، آواز لگا رہی ہے. تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اب کیا کرنا ہے؟ دوڑ لگایا ہاں وہاں پر کہ یہ کرنا ہے. لیکن یہ عورت کو نہیں کرنا ہے، یہ کس کو کرنا ہے؟ یہ بھی مرد کو جو ہے کرنا ہے. چلو ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس کو سمجھیں گے، علمی بات ہے، لطف آئے گا. ہمارے اشرف بھائی نے تو نام سنا ہوگا. ہمارے گجرات کے دعوت و تبلیغ کے جو اکابر گزرے ہیں ان میں ایک احمد آباد کے، کیا نام ہے میں بھی بھول رہا ہوں، ابھی تو ذہن میں تھا، مولوی عیسیٰ منصور پوری کے ساتھ، مولوی عیسیٰ منصور پوری نے ان کے غیر عالم تھے. ہاں جزاک اللہ، فضل کریم بھائی، جزاک اللہ جی، وہی فضل کریم بھائی. اللہ کا فضل، کریم کا فضل ہو آپ پہ. ہیں آپ کے استاد بھی ہے، چلا رکھا ہے سر. ہاں فضل کریم بھائی، انہوں نے بڑا اچھا نتیجہ نکالا. بھائی فضل کریم نے کہا کہ دیکھو یہ سعی واجب ہے اور طواف کیا ہے؟ فرض ہے. سعی کیا ہے؟ واجب ہے، اور طواف کیا ہے؟ فرض ہے. الرجال قوامون علی النساء. فرمایا کہ یہ طواف کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور یہ سعی کس کی یادگار ہے؟ ان کی بیوی. تو فرمایا کہ چونکہ وہ مرد کی یادگار ہے تو اس کو فرض قرار دے دیا، یہ عورت کی یادگار ہے اس کو واجب قرار دیا. پتہ نہیں آپ سمجھے گی ہیں؟ ہاں تو یہ بھائی فضل کریم جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے اس میں فرق جو ہے آ گیا کہ وہ مرد کی یادگار ہے وہ فرض ہو گیا، یہ عورت کی یادگار ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ عمل واجب ہو گیا ہے. خیر تو وہاں بھی اسی طریقے سے چلتے چلے، جلدی جلدی ختم کریں. تو خضاب ایک تو کون لگا سکتا ہے؟ کالا. ہاں دوسرا، نوجوانی میں کسی کے کالے بال سفید ہو جائے نوجوانی میں، یا تو کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جائے، کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے نوجوان ہے اور اس کے بال کیسے ہو گئے؟ سفید ہو گئے، تو وہ نوجوان پھر کالا، پیور کالا ایک دم، وہ خضاب کر سکتا ہے. ہاں تو وہاں وہ بات کہ اس کو کیوں اجازت، کہ تاکہ وہ کیسا نظر آئے؟ طاقت والا، تندرست، توانا. اس لیے اس کو اجازت دے دی کہ وہ پتہ نہ چلے کہ عمر رسیدہ ہے، بڑی عمر کا ہے، اور یہ پھر کہ یہ نوجوان ہے. اب یہاں ایک بحث کی ہے علماء نے کہ نوجوان کے لیے اجازت ہے کہ بال سفید ہو گئے تو کالے کرنے کی. اب نوجوانی کی عمر کہاں تک شمار ہوگی؟ ہیں آپ بدھا نے پوچھے تو تمہاری نے ماری جتنی عمر سے آپ کی ہوں ہیں. جیسے ایک بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے تھے؟ کہ 4 روٹی. اس نے 4 نہیں بولا، ساتھ میں روٹی بھی بولی ہے کہ وہ بھوکا تھا. تو اب میری 45 سال کی عمر ہے تو میں تو کہوں گا کہ بھائی نوجوان 45 ورہ ہو دینو ہیں، جنہیں 50 ہے محسن بھائی ٹھیک ہے 50 ورہ ہو دینو. تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ جو نوجوان ہے، اسی لیے میں نے کل اس کا جواب نہیں دیا ہے، میری عادت ہے ذرا بات کو کھول کر رکھا جائے. تو وہ کہا کہ نوجوان کر سکتا ہے. عقل دھڑ حشیم بھائی عام طور پر کتنا ورس پچھی آئے ہیں؟
40 کے بعد عام طور پر وہ داڑھ جو ہے وہ نکلتی ہے، وہ اس کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ 40 سال تک کی عمر جس کی ہے اس تو اطلاق نوجوانی کا ہوتا ہے۔ کتنے سال تک؟ 40۔ હવે જેટલા બેઠલા છે અશરફભાઈ, આ મસલો આપણા કોઈનો કામનો નહીં મળે ભાઈ હર્ષના વગર, હે? આપણે બધા 40 વટાવી ગયેલા, એટલે હવે આ મસલો આપણાથી હવે કાળા ધોળા હસીમભાઈ થાય એવું છે નહીં, હે? तो जिसकी जाकिर भाई 40 साल तक की उम्र है तो फुकाहा ने लिखा कि 40 સુધી એ શું કરી શકે? હા, હવે આજે જેટલી મારી માઓ બહેનો ઘેર સાંભળતા હોય ને એ લોકોના ધણીની ઉંમર નલ્લી હોય તો આ મસલો જરૂર કહે, हैं 40 સુધીનો, कि अब क्या है तो वो कर सकते हैं। समझ आया? वो बिल्कुल जो काला है वो कर सकते हैं। उससे ऊपर तो फिर ये फरमाया कि नहीं, या तो सुर्ख करो या फिर जर्द करो या फिर सुर्ख माइल सियाही, सुर्खी माइल सियाही वो करो, या फिर ब्राउन करो, ये करो। 40 से ऊपर वाला जो उम्र है उसके लिए फिर इसको पसंद, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, पसंद नहीं किया गया। क्यों? इसमें हमारे उलमा की 2 राय है। ये कहकर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हदीस पाक में भी हुजूर ने मना फरमाया कि काला खिजाब मत करो। तो काला खिजाब करने से क्यों मना फरमाया? इसलिए कि ये धोखा देना है। ये क्या देना है? धोखा देना है। कल हमारे हजरत फरमा रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई बड़ी उम्र हो गई, ये तो काला कर ले लेकिन पावर तो है नहीं, इसका क्या? हजरत, हाँ, वो किसी और का मलफूज सुनाया उन्होंने, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अंदर पावर नहीं थी ना। तो बहरहाल क्या है कि ये है, तो इसलिए मना किया काला। क्यों? काले बाल तो थे ही जब दाढ़ी आई, तो है शबीर चचा अब भी काला कर रहा है, तो वो सामने वाला क्या खाएगा? धोखा खाएगा ना, कि भाई अब भी जो है वो काला है। तो इस वजह से, और जो उलमा काले बाल उनके नज़र आते हैं, आज मैं नाम नहीं लूँगा, कल मैंने एक शख्सियत का नाम 2-3 मरतबा लिया था, हैं, तो आप देखना उनके बाल वैसे ही नज़र आते हैं। तो उलमा ने ये लिखा है, ये फतवा पूछा गया जामिया बन्नोरिया में पाकिस्तान, तो वहाँ फतवे में लिखा है कि हो सकता है कि उन्होंने गहरा काला रंग वो खिजाब किया। एक तो लाइट कलर होता है, पता है ना, हर एक में लाइट होता है, और उसके मुकाबले में गहरा। तो कहा कि वो अशरफ भाई कैसा हो सकता है? गहरा काला हो सकता है। तो उसकी वजह से वो ज़रा दूर से क्या नज़र आएगा? काला जो है वो बिल्कुल नज़र आएगा। और फिर आगे लिखा कि चलो मान लो गहरा काला भी नहीं, प्योर काला किया है उन्होंने, तो फतावा बन्नोरिया उसमें ये मसला लिखा है कि वो उनका ज़ाती अमल है, उस पर फतवा नहीं दिया जाएगा। वो उसका क्या है? उनका ज़ाती अमल है, ये मेरे और आपके लिए हुज्जत नहीं होगा। तो इसलिए काला करो, कोई बात नहीं, गहरा काला हो तो भी चलेगा, लेकिन पूरा काला नहीं होना चाहिए, पूरा काला नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी चले, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अगर किसी ने ऐसा कर ही लिया कि पूरा काला जो है वो लगाया, तो मैं अब मुंह पे ताला लगाता हूँ, वरना आप मेरी सारी बात में से उसी को याद रखेंगे, है अशरफ भाई। इसलिए किसी को पूछना हो तो प्राइवेट में पूछ लेना, तो हम बताएंगे, माइक पे नहीं बताएंगे, हैं। कुछ बातें माइक पे बताने की नहीं होती है ना, हाँ। तो इस और कुछ बातें बाइक पे करने की नहीं होती, इसी तरह कुछ बातें माइक पे करने की नहीं होती, तो हम वो नहीं करेंगे। अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो फिर क्या मसला है? तो उलमा ने उसका कुछ हल निकाला है। लेकिन बहरहाल इतना याद रखे कि पूरा काला ना करो, चाहे कैसा करो, ब्राउन करो या गहरा काला करो, लेकिन पूरे उससे बचो। क्यों? हदीस में हुजूर ने उससे मना फरमाया, और वजह क्या है? धोखाधड़ी है। और अब बाज़ उलमा ने कुछ रुख्सत दी है, उसको छोड़ो, बस 2 आदमी काला जो है वो कर सकता है, और वो दोनों मैंने आपको बता दिया। अब बहरहाल आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह, मैंने तो रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से कुछ कहना था, तो यार ज़िंदा सोहबत बाकी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला।